ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ اینی اور عفان تو ایک ہو چکے ہیں، لیکن انہیں ایک ساتھ دیکھ کر جہاں آئمہ اور دردانہ کو تکلیف ہو رہی ہے، وہیں ایمل کو بھی یہ لگتا ہے کہ میرا گھر برباد کر کے اینی نے اپنا گھر بسا لیا ہے، اور فاخرہ بیگم جو سوچے بیٹھی ہیں کہ عفان نے اپنی مرضی تو کر لی ہے لیکن یہ شادی میں زیادہ عرصے چلنے نہیں دوں گی۔ اب وہ پلاننگ کر رہی ہیں کہ کس طرح سے پہلے تو عفان کو اینی سے دور کرنا ہے اور پھر اس رشتے کو ہی ختم کرنا ہے۔ اب جب عفان اینی کو لے کے اپنے کمرے میں جاتا ہے، جسے اس نے اسپیشلی بدر سے کہہ کے بہت اچھا ڈیکوریٹ کروایا تھا، لیکن جیسے ہی کمرے کی حالت دیکھتا ہے تو شدید پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا۔ اینی کہتی ہے یہ اسی نے کیا ہے جو ہم دونوں کو ایک ہوتا ہوا بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو عفان اینی سے کہتا ہے کیا تمہیں ممی پہ شک ہے؟ اینی کہتی ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ممی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہمارا ایک ہونا برداشت نہیں ہے۔ اب کسی کے بھی مائنڈ میں آئمہ تو آئی ہی نہیں، کیونکہ اینی اور عفان یہی سوچ رہے ہیں کہ آئمہ کا تو مقصد اس گھر کی بہو بننا تھا، جو کہ شہریار سے شادی کر کے مقصد پورا کر چکی ہے، لیکن یہ سب آئمہ نے کیا ہے۔ اور جب اینی اور عفان اپنے کمرے میں جاتے ہیں آئمہ سے، تو یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ اینی اب عفان کے ساتھ رہے گی، اسی لیے شدید آگ بھگولا ہوتی ہوئی اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ نے بھی میری شادی کرنے میں اتنی جلدی کی۔ ایک طرف وہ اینی ہے، اتنی خوش قسمت کے بیوہ ہونے کے باوجود بھی اسے کنوارا لڑکا مل گیا، اور دوسری طرف میں ہوں اتنی بدقسمت کہ کنواری ہوتے ہوئے بھی ایک شادی شدہ مرد سے میری شادی کروا دی۔ حالانکہ مجھے شہریار کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں ہے، اور کچھ ایسا ہی حال شہریار کا ہے، اسے بھی میں کچھ خاص پسند نہیں ہوں۔ یہ صرف خالہ اور آپ کا فیصلہ تھا، ورنہ میں تو ہمیشہ سے ہی عفان سے محبت کرتی تھی، اور ممی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا عفان کو کسی اور کا ہوتا دیکھ کر۔ کچھ بھی کریں اس شادی کو ختم کرائیں۔ دردانہ بیگم جب اپنی بیٹی کی حالت دیکھتی ہیں تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ کسی کے سامنے یہ شو مت کرانا کہ تمہیں عفان اور اینی کی شادی سے حسد ہو رہا ہے، کیونکہ شہریار اب تمہارا کزن نہیں بلکہ تمہارا شوہر ہے، اور اگر شوہر کے دل میں ذرا سی بھی بات آ جائے کہ اس کی بیوی کے دل میں کسی اور کی محبت ہے تو وہ یہ بات ساری زندگی معاف نہیں کر پاتا۔ اور آئمہ کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم شہریار سے مہنگے مہنگے تحفے تحائف لینا شروع کرو، اس کے ساتھ باہر گھومنے جایا کرو اور گولڈ کی ڈائمنڈ کی شاپنگ کیا کرو، کیونکہ جتنا کچھ تم جمع کر لو گی یہی اینڈ پہ ہمارے کام آئے گا۔ اینی کو ہی دیکھ لو، پہلے شوہر سے کیسے اس نے جائیداد اور بینک بیلنس وغیرہ اپنے نام کروا لیا، تم بھی اس کی طرح کچھ عقل سیکھو۔ تو آئمہ کہتی ہے امی ایک تو میں اینی کی طرح ہوشیار نہیں ہوں ورنہ آج عفان میرا ہوتا، اور دوسرا یہ کہ شہریار کو بھی آپ اتنا بے وقوف مت سمجھیں، یہ مہروز بھائی ہی تھے جو اینی کی باتوں میں آ گئے تھے، ورنہ شہریار جتنا چلاک آدمی ہے کبھی بھی میرے نام کوئی چیز نہیں لگائے گا۔ دوسری طرف اینی عفان کے کمرے میں تو منتقل ہو جاتی ہے، لیکن عفان کے محبت پاش جملے اور نگاہیں اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ ابھی ذہنی طور پہ عفان کو ایز اے ہسبینڈ اپنانے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے عفان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ اپنانے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے، جب میں خود محسوس کروں گی کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے تو میں آپ کو اپنا لوں گی۔ عفان جو کہ اینی کے لیے اتنے دنوں سے بے تاب تھا اور بہت خوش تھا کہ فائنلی اینی میرے قریب آ چکی ہے، لیکن اینی کی یہ بات سننے کے بعد دکھی تو ضرور ہوتا ہے، پھر بھی اینی کی خوشی اسے اپنی خوشی سے بڑھ کے عزیز ہے، اسی لیے اینی سے کہتا ہے کہ تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ بالآخر تم نے میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ بہرحال اب اگلے دن رسم کے مطابق اینی کے پیرنٹس جب کھانا لے کے اینی کے سسرال پہنچتے ہیں تو فاخرہ بیگم اور شہریار تو پہلے ہی گھر سے آفس کے لیے نکل جاتے ہیں، اور اتنی صبح جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ عفان اور اینی کو فیس نہیں کرنا چاہتے، جس پر عفان کو دکھ تو بہت ہوتا ہے، لیکن وہ اینی کے پیرنٹس کو سمجھا دیتا ہے کہ مجھے پتا ہے ممی ابھی بہت غصے میں ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور انہیں بھی یقین آ جائے گا کہ میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ اب اینی کے فادر بتاتے ہیں کہ ہمارا آنے کا مقصد یہی تھا اتنی صبح کہ فاخرہ بیگم سے اور شہریار سے بات کر سکیں، کیونکہ ہماری بیٹی ایمل بہت زیادہ دکھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ شہریار اسے منا کر واپس لے آئے۔
لیکن ایمل کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیرنٹس شہریار سے بات کرنے والے ہیں تو وہ انہیں سختی سے منع کر دیتی ہے کہ میں نے اب شہریار کے ساتھ نہیں رہنا اور آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی منتیں کرنے کی، اسے رہنے دیں اس فضول سی آئمہ کے ساتھ، وہ اسی کے قابل ہے۔ دوسری طرف اسے اینی بھی برداشت نہیں ہوتی، جب وہ گھر آتی ہے تو اتنے طعنے سناتی ہے کہ اینی جو 2 دن کے لیے اپنے پیرنٹس کے گھر رہنے آئی تھی بالآخر عفان کو کال کر کے خود ہی کہتی ہے کہ آپ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں۔ اب عفان ایک دفعہ پھر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید اینی کو میری یاد آ رہی تھی جو مجھے فون کر کے بلایا ہے۔ عفان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا، خوشی اس کے چہرے سے جیسے ٹپک رہی ہے۔ اب آئمہ جب دیکھتی ہے عفان اس قدر خوش ہے اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اینی کو لینے جا رہا ہے، خوشی کی وجہ یہی ہے، تو اسے بہت غصہ آتا ہے کہ صبح ہی تو اینی گئی تھی، اب شام کو عفان اسے لینے جا رہا ہے تو ایسے خوش ہے جیسے سالوں بعد اس سے ملاقات ہو رہی ہو۔ تو آئمہ عفان پہ طنز کے تیر برساتے ہوئے کہہ ہی دیتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم نے اپنی بیوہ بھابھی کا ہاتھ اسے سہارا دینے کے لیے تھاما ہے، مجھے تو کچھ اور ہی چکر معلوم ہو رہا ہے۔ جس پر عفان کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک سمجھی ہو، میں تو اینی کو بہت پہلے سے محبت کرنے لگا تھا، یہ تو اینی تھی جو نکاح کے لیے نہیں مان رہی تھی، اور اب جب کہ وہ میری ہو چکی ہے تو بھلا میں خوش کیوں نہ ہوں۔ تو آئمہ کہتی ہے اس کا مطلب ہماری بات بالکل ٹھیک تھی، تم دونوں کے درمیان چکر بہت پہلے سے چل رہا تھا اور تم لوگ محض ہم سب کو بیوقوف بنا رہے تھے کہ اینی نہیں مان رہی اور عفان اسے منانے کے لیے کوشاں ہے۔ عفان کو بھی آئمہ کی بات سن کے غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اب لگتا یہی ہے کہ آئمہ گھر بھر میں یہ بات پھیلانے کی کوشش کرے گی کہ عفان اور اینی کا چکر چل رہا تھا، اسی لیے اینی نے مہروز بھائی کو آپریشن کے لیے کنونس کیا، کیونکہ اسے یہ تو پتہ ہی تھا کہ اگر آپریشن ہوتا ہے تو 95% چانسز ہیں کہ مہروز بھائی زندہ واپس نہیں آئیں گے، اور یہ سارا پلان بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کیونکہ اینی اور عفان ایک ہونا چاہتے تھے، جو ظاہر ہے کہ مہروز بھائی کی زندگی میں بھی پاسبل نہیں تھا۔ اور اگر مہروز بھائی سے طلاق لے کے اینی عفان کو اپناتی تو اینی کے کریکٹر پر سبھی باتیں کرتے، بلکہ اس کے اپنے پیرنٹس بھی اسے یہ قدم کبھی نہ اٹھانے دیتے۔ تو اس نے بڑی چالاکی سے مہروز بھائی کو اپنے راستے سے ہٹایا، اس کی ساری دولت بھی ہتھیائی اور اب اپنی محبت بھی حاصل کر لی۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آئمہ جس طرح سے جل رہی ہے اینی اور عفان کو ساتھ دیکھ کر، تو یہ اب پوری کوشش کرے گی کہ اینی اور عفان کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے، جس کے لیے یہ خود عفان کے قریب ہونے کا ڈرامہ کرے گی، اور اس بات کو لے کر شہریار کو بھی شک ہوگا کہ کہیں عفان میری بیوی کے ساتھ چکر تو نہیں چلا رہا۔ اس بات کو لے کے بہت جلد گھر میں بہت جھڑپ ہونے والی ہے، اور اینی بھی ہو سکتا ہے عفان سے بددل ہو جائے، کیونکہ اسے تو ابھی تک عفان کی محبت پر یقین نہیں آیا کہ وہ پہلے سدرا سے بھی تو محبت کرتا تھا اور اس سے بھی تو شادی کرنا چاہتا تھا۔ اگر اسے اتنی جلدی بھلا کے اینی سے محبت کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، تو پھر اینی کو بھلا کے بھی کسی اور لڑکی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ بہرحال بے رنگ ڈرامہ کے ریگولر ویورز اینی کے نخرے دیکھ کر اب عاجز آ چکے ہیں۔ ایک لڑکا تمہیں اتنی محبت کرتا ہے تو تمہیں اب جا کے اس کی محبت پر یقین کر ہی لینا چاہیے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی اینی کے نخروں سے اب عاجز آ چکے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ اینی اور عفان تو ایک ہو چکے ہیں، لیکن انہیں ایک ساتھ دیکھ کر جہاں آئمہ اور دردانہ کو تکلیف ہو رہی ہے، وہیں ایمل کو بھی یہ لگتا ہے کہ میرا گھر برباد کر کے اینی نے اپنا گھر بسا لیا ہے، اور فاخرہ بیگم جو سوچے بیٹھی ہیں کہ عفان نے اپنی مرضی تو کر لی ہے لیکن یہ شادی میں زیادہ عرصے چلنے نہیں دوں گی۔ اب وہ پلاننگ کر رہی ہیں کہ کس طرح سے پہلے تو عفان کو اینی سے دور کرنا ہے اور پھر اس رشتے کو ہی ختم کرنا ہے۔ اب جب عفان اینی کو لے کے اپنے کمرے میں جاتا ہے، جسے اس نے اسپیشلی بدر سے کہہ کے بہت اچھا ڈیکوریٹ کروایا تھا، لیکن جیسے ہی کمرے کی حالت دیکھتا ہے تو شدید پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا۔ اینی کہتی ہے یہ اسی نے کیا ہے جو ہم دونوں کو ایک ہوتا ہوا بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو عفان اینی سے کہتا ہے کیا تمہیں ممی پہ شک ہے؟ اینی کہتی ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ممی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہمارا ایک ہونا برداشت نہیں ہے۔
اب کسی کے بھی مائنڈ میں آئمہ تو آئی ہی نہیں، کیونکہ اینی اور عفان یہی سوچ رہے ہیں کہ آئمہ کا تو مقصد اس گھر کی بہو بننا تھا، جو کہ شہریار سے شادی کر کے مقصد پورا کر چکی ہے، لیکن یہ سب آئمہ نے کیا ہے۔ اور جب اینی اور عفان اپنے کمرے میں جاتے ہیں آئمہ سے، تو یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ اینی اب عفان کے ساتھ رہے گی، اسی لیے شدید آگ بھگولا ہوتی ہوئی اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ نے بھی میری شادی کرنے میں اتنی جلدی کی۔ ایک طرف وہ اینی ہے، اتنی خوش قسمت کے بیوہ ہونے کے باوجود بھی اسے کنوارا لڑکا مل گیا، اور دوسری طرف میں ہوں اتنی بدقسمت کہ کنواری ہوتے ہوئے بھی ایک شادی شدہ مرد سے میری شادی کروا دی۔ حالانکہ مجھے شہریار کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں ہے، اور کچھ ایسا ہی حال شہریار کا ہے، اسے بھی میں کچھ خاص پسند نہیں ہوں۔ یہ صرف خالہ اور آپ کا فیصلہ تھا، ورنہ میں تو ہمیشہ سے ہی عفان سے محبت کرتی تھی، اور ممی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا عفان کو کسی اور کا ہوتا دیکھ کر۔ کچھ بھی کریں، اس شادی کو ختم کرائیں۔ دردانہ بیگم جب اپنی بیٹی کی حالت دیکھتی ہیں تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ کسی کے سامنے یہ شو مت کرانا کہ تمہیں عفان اور اینی کی شادی سے حسد ہو رہا ہے، کیونکہ شہریار اب تمہارا کزن نہیں بلکہ تمہارا شوہر ہے، اور اگر شوہر کے دل میں ذرا سی بھی بات آ جائے کہ اس کی بیوی کے دل میں کسی اور کی محبت ہے، تو وہ یہ بات ساری زندگی معاف نہیں کر پاتا۔ اور آئمہ کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم شہریار سے مہنگے مہنگے تحفے تحائف لینا شروع کرو، اس کے ساتھ باہر گھومنے جایا کرو اور گولڈ کی ڈائمنڈ کی شاپنگ کیا کرو، کیونکہ جتنا کچھ تم جمع کر لو گی یہی اینڈ پہ ہمارے کام آئے گا۔ اینی کو ہی دیکھ لو، پہلے شوہر سے کیسے اس نے جائیداد اور بینک بیلنس وغیرہ اپنے نام کروا لیا، تم بھی اس کی طرح کچھ عقل سیکھو۔ تو آئمہ کہتی ہے امی، ایک تو میں اینی کی طرح ہوشیار نہیں ہوں ورنہ آج عفان میرا ہوتا، اور دوسرا یہ کہ شہریار کو بھی آپ اتنا بیوقوف مت سمجھیں، یہ مہروز بھائی ہی تھے جو اینی کی باتوں میں آ گئے تھے، ورنہ شہریار جتنا چلاک آدمی ہے کبھی بھی میرے نام کوئی چیز نہیں لگائے گا۔ دوسری طرف اینی عفان کے کمرے میں تو منتقل ہو جاتی ہے، لیکن عفان کے محبت پاش جملے اور نگاہیں اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ ابھی ذہنی طور پہ عفان کو ایز اے ہسبینڈ اپنانے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے عفان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ اپنانے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے، جب میں خود محسوس کروں گی کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے تو میں آپ کو اپنا لوں گی۔ عفان جو کہ اینی کے لیے اتنے دنوں سے بے تاب تھا اور بہت خوش تھا کہ فائنلی اینی میرے قریب آ چکی ہے، لیکن اینی کی یہ بات سننے کے بعد دکھی تو ضرور ہوتا ہے، پھر بھی اینی کی خوشی اسے اپنی خوشی سے بڑھ کے عزیز ہے، اسی لیے اینی سے کہتا ہے کہ تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ بالآخر تم نے میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ بہرحال اب اگلے دن رسم کے مطابق اینی کے پیرنٹس جب کھانا لے کے اینی کے سسرال پہنچتے ہیں تو فاخرہ بیگم اور شہریار تو پہلے ہی گھر سے آفس کے لیے نکل جاتے ہیں، اور اتنی صبح جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ عفان اور اینی کو فیس نہیں کرنا چاہتے، جس پر عفان کو دکھ تو بہت ہوتا ہے، لیکن وہ اینی کے پیرنٹس کو سمجھا دیتا ہے کہ مجھے پتا ہے ممی ابھی بہت غصے میں ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور انہیں بھی یقین آ جائے گا کہ میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ اب اینی کے فادر بتاتے ہیں کہ ہمارا آنے کا مقصد یہی تھا اتنی صبح کہ فاخرہ بیگم سے اور شہریار سے بات کر سکیں، کیونکہ ہماری بیٹی ایمل بہت زیادہ دکھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ شہریار اسے منا کر واپس لے آئے۔ لیکن ایمل کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیرنٹس شہریار سے بات کرنے والے ہیں تو وہ انہیں سختی سے منع کر دیتی ہے کہ میں نے اب شہریار کے ساتھ نہیں رہنا، اور آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی منتیں کرنے کی، اسے رہنے دیں اس فضول سی آئمہ کے ساتھ، وہ اسی کے قابل ہے۔ دوسری طرف اسے اینی بھی برداشت نہیں ہوتی، جب وہ گھر آتی ہے تو اتنے تانے سناتی ہے کہ اینی جو 2 دن کے لیے اپنے پیرنٹس کے گھر رہنے آئی تھی، بالآخر عفان کو کال کر کے خود ہی کہتی ہے کہ آپ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں۔ اب عفان ایک دفعہ پھر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید اینی کو میری یاد آ رہی تھی جو مجھے فون کر کے بلایا ہے۔ عفان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا، خوشی اس کے چہرے سے جیسے ٹپک رہی ہے۔ اب آئمہ جب دیکھتی ہے عفان اس قدر خوش ہے اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اینی کو لینے جا رہا ہے، خوشی کی وجہ یہی ہے، تو اسے بہت غصہ آتا ہے کہ صبح ہی تو اینی گئی تھی، اب شام کو عفان اسے لینے جا رہا ہے تو ایسے خوش ہے جیسے سالوں بعد اس سے ملاقات ہو رہی ہو۔ تو آئمہ عفان پہ طنز کے تیر برساتے ہوئے کہہ ہی دیتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم نے اپنی بیوہ بھابھی کا ہاتھ اسے سہارا دینے کے لیے تھاما ہے،
مجھے تو کچھ اور ہی چکر معلوم ہو رہا ہے، جس پر عفان کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک سمجھی ہو، میں تو اینی کو بہت پہلے سے محبت کرنے لگا تھا، یہ تو اینی تھی جو نکاح کے لیے نہیں مان رہی تھی، اور اب جب کہ وہ میری ہو چکی ہے تو بھلا میں خوش کیوں نہ ہوں؟ تو آئمہ کہتی ہے اس کا مطلب ہماری بات بالکل ٹھیک تھی، تم دونوں کے درمیان چکر بہت پہلے سے چل رہا تھا اور تم لوگ محض ہم سب کو بیوقوف بنا رہے تھے کہ اینی نہیں مان رہی اور عفان اسے منانے کے لیے کوشاں ہے۔ عفان کو بھی آئمہ کی بات سن کے غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اب لگتا یہی ہے کہ آئمہ گھر بھر میں یہ بات پھیلانے کی کوشش کرے گی کہ عفان اور اینی کا چکر چل رہا تھا، اسی لیے اینی نے مہروز بھائی کو آپریشن کے لیے کنونس کیا، کیونکہ اسے یہ تو پتہ ہی تھا کہ اگر آپریشن ہوتا ہے تو 95% چانسز ہیں کہ مہروز بھائی زندہ واپس نہیں آئیں گے، اور یہ سارا پلان بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کیونکہ اینی اور عفان ایک ہونا چاہتے تھے، جو ظاہر ہے کہ مہروز بھائی کی زندگی میں بھی پاسبل نہیں تھا، اور اگر مہروز بھائی سے طلاق لے کے اینی عفان کو اپناتی تو اینی کے کریکٹر پر سبھی باتیں کرتے، بلکہ اس کے اپنے پیرنٹس بھی اسے یہ قدم کبھی نہ اٹھانے دیتے۔ تو اس نے بڑی چالاکی سے مہروز بھائی کو اپنے راستے سے ہٹایا، اس کی ساری دولت بھی ہتھیائی اور اب اپنی محبت بھی حاصل کر لی۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آئمہ جس طرح سے جل رہی ہے اینی اور عفان کو ساتھ دیکھ کر، تو یہ اب پوری کوشش کرے گی کہ اینی اور عفان کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے، جس کے لیے یہ خود عفان کے قریب ہونے کا ڈرامہ کرے گی، اور اس بات کو لے کر شہریار کو بھی شک ہوگا کہ کہیں عفان میری بیوی کے ساتھ چکر تو نہیں چلا رہا۔ اس بات کو لے کے بہت جلد گھر میں بہت جھڑپ ہونے والی ہے، اور اینی بھی ہو سکتا ہے عفان سے بددل ہو جائے، کیونکہ اسے تو ابھی تک عفان کی محبت پر یقین نہیں آیا کہ وہ پہلے سدرا سے بھی تو محبت کرتا تھا اور اس سے بھی تو شادی کرنا چاہتا تھا۔ اگر اسے اتنی جلدی بھلا کے اینی سے محبت کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، تو پھر اینی کو بھلا کے بھی کسی اور لڑکی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ بہرحال بے رنگ ڈرامہ کے ریگولر ویورز اینی کے نخرے دیکھ کر اب عاجز آ چکے ہیں۔ ایک لڑکا تمہیں اتنی محبت کرتا ہے تو تمہیں اب جا کے اس کی محبت پر یقین کر ہی لینا چاہیے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی اینی کے نخروں سے اب عاجز آ چکے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ اینی اور عفان تو ایک ہو چکے ہیں، لیکن انہیں ایک ساتھ دیکھ کر جہاں آئمہ اور دردانہ کو تکلیف ہو رہی ہے، وہیں ایمل کو بھی یہ لگتا ہے کہ میرا گھر برباد کر کے اینی نے اپنا گھر بسا لیا ہے، اور فاخرہ بیگم جو سوچے بیٹھی ہیں کہ عفان نے اپنی مرضی تو کر لی ہے لیکن یہ شادی میں زیادہ عرصے چلنے نہیں دوں گی۔ اب وہ پلاننگ کر رہی ہیں کہ کس طرح سے پہلے تو عفان کو اینی سے دور کرنا ہے اور پھر اس رشتے کو ہی ختم کرنا ہے۔ اب جب عفان اینی کو لے کے اپنے کمرے میں جاتا ہے، جسے اس نے اسپیشلی بدر سے کہہ کے بہت اچھا ڈیکوریٹ کروایا تھا، لیکن جیسے ہی کمرے کی حالت دیکھتا ہے تو شدید پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا۔ اینی کہتی ہے یہ اسی نے کیا ہے جو ہم دونوں کو ایک ہوتا ہوا بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو عفان اینی سے کہتا ہے کیا تمہیں ممی پہ شک ہے؟ اینی کہتی ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ممی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہمارا ایک ہونا برداشت نہیں ہے۔ اب کسی کے بھی مائنڈ میں آئمہ تو آئی ہی نہیں، کیونکہ اینی اور عفان یہی سوچ رہے ہیں کہ آئمہ کا تو مقصد اس گھر کی بہو بننا تھا، جو کہ شہریار سے شادی کر کے مقصد پورا کر چکی ہے، لیکن یہ سب آئمہ نے کیا ہے۔ اور جب اینی اور عفان اپنے کمرے میں جاتے ہیں آئمہ سے، تو یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ اینی اب عفان کے ساتھ رہے گی، اسی لیے شدید آگ بھگولا ہوتی ہوئی اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ نے بھی میری شادی کرنے میں اتنی جلدی کی۔ ایک طرف وہ اینی ہے، اتنی خوش قسمت کے بیوہ ہونے کے باوجود بھی اسے کنوارا لڑکا مل گیا، اور دوسری طرف میں ہوں اتنی بدقسمت کہ کنواری ہوتے ہوئے بھی ایک شادی شدہ مرد سے میری شادی کروا دی۔ حالانکہ مجھے شہریار کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں ہے، اور کچھ ایسا ہی حال شہریار کا ہے، اسے بھی میں کچھ خاص پسند نہیں ہوں۔ یہ صرف خالہ اور آپ کا فیصلہ تھا، ورنہ میں تو ہمیشہ سے ہی عفان سے محبت کرتی تھی، اور ممی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا عفان کو کسی اور کا ہوتا دیکھ کر۔ کچھ بھی کریں، اس شادی کو ختم کرائیں۔ دردانہ بیگم جب اپنی بیٹی کی حالت دیکھتی ہیں تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ کسی کے سامنے یہ شو مت کرانا کہ تمہیں عفان اور اینی کی شادی سے حسد ہو رہا ہے،
کیونکہ شہریار اب تمہارا کزن نہیں بلکہ تمہارا شوہر ہے، اور اگر شوہر کے دل میں ذرا سی بھی بات آ جائے کہ اس کی بیوی کے دل میں کسی اور کی محبت ہے تو وہ یہ بات ساری زندگی معاف نہیں کر پاتا۔ اور آئمہ کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم شہریار سے مہنگے مہنگے تحفے تحائف لینا شروع کرو، اس کے ساتھ باہر گھومنے جایا کرو اور گولڈ کی ڈائمنڈ کی شاپنگ کیا کرو، کیونکہ جتنا کچھ تم جمع کر لو گی یہی اینڈ پہ ہمارے کام آئے گا۔ اینی کو ہی دیکھ لو، پہلے شوہر سے کیسے اس نے جائیداد اور بینک بیلنس وغیرہ اپنے نام کروا لیا، تم بھی اس کی طرح کچھ عقل سیکھو۔ تو آئمہ کہتی ہے امی، ایک تو میں اینی کی طرح ہوشیار نہیں ہوں ورنہ آج عفان میرا ہوتا، اور دوسرا یہ کہ شہریار کو بھی آپ اتنا بیوقوف مت سمجھیں، یہ مہروز بھائی ہی تھے جو اینی کی باتوں میں آ گئے تھے، ورنہ شہریار جتنا چلاک آدمی ہے کبھی بھی میرے نام کوئی چیز نہیں لگائے گا۔ دوسری طرف اینی عفان کے کمرے میں تو منتقل ہو جاتی ہے لیکن عفان کے محبت پاش جملے اور نگاہیں اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ ابھی ذہنی طور پہ عفان کو ایز اے ہسبینڈ اپنانے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے عفان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ اپنانے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے، جب میں خود محسوس کروں گی کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے تو میں آپ کو اپنا لوں گی۔ عفان جو کہ اینی کے لیے اتنے دنوں سے بے تاب تھا اور بہت خوش تھا کہ فائنلی اینی میرے قریب آ چکی ہے، لیکن اینی کی یہ بات سننے کے بعد دکھی تو ضرور ہوتا ہے، پھر بھی اینی کی خوشی اسے اپنی خوشی سے بڑھ کے عزیز ہے، اسی لیے اینی سے کہتا ہے کہ تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ بالآخر تم نے میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ بہرحال اب اگلے دن رسم کے مطابق اینی کے پیرنٹس جب کھانا لے کے اینی کے سسرال پہنچتے ہیں تو فاخرہ بیگم اور شہریار تو پہلے ہی گھر سے آفس کے لیے نکل جاتے ہیں، اور اتنی صبح جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ عفان اور اینی کو فیس نہیں کرنا چاہتے، جس پر عفان کو دکھ تو بہت ہوتا ہے، لیکن وہ اینی کے پیرنٹس کو سمجھا دیتا ہے کہ مجھے پتا ہے ممی ابھی بہت غصے میں ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور انہیں بھی یقین آ جائے گا کہ میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ اب اینی کے فادر بتاتے ہیں کہ ہمارا آنے کا مقصد یہی تھا اتنی صبح کہ فاخرہ بیگم سے اور شہریار سے بات کر سکیں، کیونکہ ہماری بیٹی ایمل بہت زیادہ دکھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ شہریار اسے منا کر واپس لے آئے۔ لیکن ایمل کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیرنٹس شہریار سے بات کرنے والے ہیں تو وہ انہیں سختی سے منع کر دیتی ہے کہ میں نے اب شہریار کے ساتھ نہیں رہنا، اور آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی منتیں کرنے کی، اسے رہنے دیں اس فضول سی آئمہ کے ساتھ، وہ اسی کے قابل ہے۔ دوسری طرف اسے اینی بھی برداشت نہیں ہوتی، جب وہ گھر آتی ہے تو اتنے تانے سناتی ہے کہ اینی جو 2 دن کے لیے اپنے پیرنٹس کے گھر رہنے آئی تھی، بالآخر عفان کو کال کر کے خود ہی کہتی ہے کہ آپ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں۔ اب عفان ایک دفعہ پھر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید اینی کو میری یاد آ رہی تھی جو مجھے فون کر کے بلایا ہے۔ عفان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا، خوشی اس کے چہرے سے جیسے ٹپک رہی ہے۔ اب آئمہ جب دیکھتی ہے عفان اس قدر خوش ہے اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اینی کو لینے جا رہا ہے، خوشی کی وجہ یہی ہے، تو اسے بہت غصہ آتا ہے کہ صبح ہی تو اینی گئی تھی، اب شام کو عفان اسے لینے جا رہا ہے تو ایسے خوش ہے جیسے سالوں بعد اس سے ملاقات ہو رہی ہو۔ تو آئمہ عفان پہ طنز کے تیر برساتے ہوئے کہہ ہی دیتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم نے اپنی بیوہ بھابھی کا ہاتھ اسے سہارا دینے کے لیے تھاما ہے، مجھے تو کچھ اور ہی چکر معلوم ہو رہا ہے۔ جس پر عفان کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک سمجھی ہو، میں تو اینی کو بہت پہلے سے محبت کرنے لگا تھا، یہ تو اینی تھی جو نکاح کے لیے نہیں مان رہی تھی، اور اب جب کہ وہ میری ہو چکی ہے تو بھلا میں خوش کیوں نہ ہوں۔ تو آئمہ کہتی ہے اس کا مطلب ہماری بات بالکل ٹھیک تھی، تم دونوں کے درمیان چکر بہت پہلے سے چل رہا تھا اور تم لوگ محض ہم سب کو بیوقوف بنا رہے تھے کہ اینی نہیں مان رہی اور عفان اسے منانے کے لیے کوشاں ہے۔ عفان کو بھی آئمہ کی بات سن کے غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اب لگتا یہی ہے کہ آئمہ گھر بھر میں یہ بات پھیلانے کی کوشش کرے گی کہ عفان اور اینی کا چکر چل رہا تھا، اسی لیے اینی نے مہروز بھائی کو
آپریشن کے لیے کنونس کیا، کیونکہ اسے یہ تو پتہ ہی تھا کہ اگر آپریشن ہوتا ہے تو 95% چانسز ہیں کہ مہروز بھائی زندہ واپس نہیں آئیں گے، اور یہ سارا پلان بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کیونکہ اینی اور عفان ایک ہونا چاہتے تھے، جو ظاہر ہے کہ مہروز بھائی کی زندگی میں بھی پاسبل نہیں تھا۔ اور اگر مہروز بھائی سے طلاق لے کے اینی عفان کو اپناتی تو اینی کے کریکٹر پر سبھی باتیں کرتے، بلکہ اس کے اپنے پیرنٹس بھی اسے یہ قدم کبھی نہ اٹھانے دیتے۔ تو اس نے بڑی چالاکی سے مہروز بھائی کو اپنے راستے سے ہٹایا، اس کی ساری دولت بھی ہتھیائی اور اب اپنی محبت بھی حاصل کر لی۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آئمہ جس طرح سے جل رہی ہے اینی اور عفان کو ساتھ دیکھ کر، تو یہ اب پوری کوشش کرے گی کہ اینی اور عفان کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے، جس کے لیے یہ خود عفان کے قریب ہونے کا ڈرامہ کرے گی، اور اس بات کو لے کر شہریار کو بھی شک ہوگا کہ کہیں عفان میری بیوی کے ساتھ چکر تو نہیں چلا رہا۔ اس بات کو لے کے بہت جلد گھر میں بہت جھڑپ ہونے والی ہے، اور اینی بھی ہو سکتا ہے عفان سے بددل ہو جائے، کیونکہ اسے تو ابھی تک عفان کی محبت پر یقین نہیں آیا کہ وہ پہلے سدرا سے بھی تو محبت کرتا تھا اور اس سے بھی تو شادی کرنا چاہتا تھا۔ اگر اسے اتنی جلدی بھلا کے اینی سے محبت کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، تو پھر اینی کو بھلا کے بھی کسی اور لڑکی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ بہرحال بے رنگ ڈرامہ کے ریگولر ویورز اینی کے نخرے دیکھ کر اب عاجز آ چکے ہیں۔ ایک لڑکا تمہیں اتنی محبت کرتا ہے تو تمہیں اب جا کے اس کی محبت پر یقین کر ہی لینا چاہیے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی اینی کے نخروں سے اب عاجز آ چکے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ اینی اور عفان تو ایک ہو چکے ہیں، لیکن انہیں ایک ساتھ دیکھ کر جہاں آئمہ اور دردانہ کو تکلیف ہو رہی ہے، وہیں ایمل کو بھی یہ لگتا ہے کہ میرا گھر برباد کر کے اینی نے اپنا گھر بسا لیا ہے، اور فاخرہ بیگم جو سوچے بیٹھی ہیں کہ عفان نے اپنی مرضی تو کر لی ہے لیکن یہ شادی میں زیادہ عرصے چلنے نہیں دوں گی۔ اب وہ پلاننگ کر رہی ہیں کہ کس طرح سے پہلے تو عفان کو اینی سے دور کرنا ہے اور پھر اس رشتے کو ہی ختم کرنا ہے۔ اب جب عفان اینی کو لے کے اپنے کمرے میں جاتا ہے، جسے اس نے اسپیشلی بدر سے کہہ کے بہت اچھا ڈیکوریٹ کروایا تھا، لیکن جیسے ہی کمرے کی حالت دیکھتا ہے تو شدید پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا۔ اینی کہتی ہے یہ اسی نے کیا ہے جو ہم دونوں کو ایک ہوتا ہوا بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو عفان اینی سے کہتا ہے کیا تمہیں ممی پہ شک ہے؟ اینی کہتی ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ممی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہمارا ایک ہونا برداشت نہیں ہے۔ اب کسی کے بھی مائنڈ میں آئمہ تو آئی ہی نہیں، کیونکہ اینی اور عفان یہی سوچ رہے ہیں کہ آئمہ کا تو مقصد اس گھر کی بہو بننا تھا، جو کہ شہریار سے شادی کر کے مقصد پورا کر چکی ہے، لیکن یہ سب آئمہ نے کیا ہے۔ اور جب اینی اور عفان اپنے کمرے میں جاتے ہیں آئمہ سے، تو یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ اینی اب عفان کے ساتھ رہے گی، اسی لیے شدید آگ بھگولا ہوتی ہوئی اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ نے بھی میری شادی کرنے میں اتنی جلدی کی۔ ایک طرف وہ اینی ہے، اتنی خوش قسمت کے بیوہ ہونے کے باوجود بھی اسے کنوارا لڑکا مل گیا، اور دوسری طرف میں ہوں اتنی بدقسمت کہ کنواری ہوتے ہوئے بھی ایک شادی شدہ مرد سے میری شادی کروا دی۔ حالانکہ مجھے شہریار کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں ہے، اور کچھ ایسا ہی حال شہریار کا ہے، اسے بھی میں کچھ خاص پسند نہیں ہوں۔ یہ صرف خالہ اور آپ کا فیصلہ تھا، ورنہ میں تو ہمیشہ سے ہی عفان سے محبت کرتی تھی، اور ممی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا عفان کو کسی اور کا ہوتا دیکھ کر۔ کچھ بھی کریں، اس شادی کو ختم کرائیں۔ دردانہ بیگم جب اپنی بیٹی کی حالت دیکھتی ہیں تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ کسی کے سامنے یہ شو مت کرانا کہ تمہیں عفان اور اینی کی شادی سے حسد ہو رہا ہے، کیونکہ شہریار اب تمہارا کزن نہیں بلکہ تمہارا شوہر ہے، اور اگر شوہر کے دل میں ذرا سی بھی بات آ جائے کہ اس کی بیوی کے دل میں کسی اور کی محبت ہے تو وہ یہ بات ساری زندگی معاف نہیں کر پاتا۔ اور آئمہ کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم شہریار سے مہنگے مہنگے تحفے تحائف لینا شروع کرو، اس کے ساتھ باہر گھومنے جایا کرو اور گولڈ کی ڈائمنڈ کی شاپنگ کیا کرو، کیونکہ جتنا کچھ تم جمع کر لو گی یہی اینڈ پہ ہمارے کام آئے گا۔ اینی کو ہی دیکھ لو، پہلے شوہر سے کیسے اس نے جائیداد اور بینک بیلنس وغیرہ اپنے نام کروا لیا، تم بھی اس کی طرح کچھ عقل سیکھو۔
تو آئمہ کہتی ہے امی ایک تو میں اینی کی طرح ہوشیار نہیں ہوں ورنہ آج عفان میرا ہوتا، اور دوسرا یہ کہ شہر یار کو بھی آپ اتنا بیوقوف مت سمجھیں، یہ مہروز بھائی ہی تھے جو اینی کی باتوں میں آ گئے تھے، ورنہ شہر یار جتنا چلاک آدمی ہے کبھی بھی میرے نام کوئی چیز نہیں لگائے گا۔ دوسری طرف اینی عفان کے کمرے میں تو منتقل ہو جاتی ہے لیکن عفان کے محبت پاش جملے اور نگاہیں اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ ابھی ذہنی طور پہ عفان کو ایز اے ہسبینڈ اپنانے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے عفان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ اپنانے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے، جب میں خود محسوس کروں گی کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے تو میں آپ کو اپنا لوں گی۔ عفان جو کہ اینی کے لیے اتنے دنوں سے بے تاب تھا اور بہت خوش تھا کہ فائنلی اینی میرے قریب آ چکی ہے، لیکن اینی کی یہ بات سننے کے بعد دکھی تو ضرور ہوتا ہے، پھر بھی اینی کی خوشی اسے اپنی خوشی سے بڑھ کے عزیز ہے، اسی لیے اینی سے کہتا ہے کہ تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ بالآخر تم نے میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ بہرحال اب اگلے دن رسم کے مطابق اینی کے پیرنٹس جب کھانا لے کے اینی کے سسرال پہنچتے ہیں تو فاخرہ بیگم اور شہر یار تو پہلے ہی گھر سے آفس کے لیے نکل جاتے ہیں، اور اتنی صبح جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ عفان اور اینی کو فیس نہیں کرنا چاہتے، جس پر عفان کو دکھ تو بہت ہوتا ہے، لیکن وہ اینی کے پیرنٹس کو سمجھا دیتا ہے کہ مجھے پتا ہے ممی ابھی بہت غصے میں ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور انہیں بھی یقین آ جائے گا کہ میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ اب اینی کے فادر بتاتے ہیں کہ ہمارا آنے کا مقصد یہی تھا اتنی صبح کہ فاخرہ بیگم سے اور شہر یار سے بات کر سکیں، کیونکہ ہماری بیٹی ایمل بہت زیادہ دکھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ شہر یار اسے منا کر واپس لے آئے۔ لیکن ایمل کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیرنٹس شہر یار سے بات کرنے والے ہیں تو وہ انہیں سختی سے منع کر دیتی ہے کہ میں نے اب شہر یار کے ساتھ نہیں رہنا اور آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی منتیں کرنے کی، اسے رہنے دیں اس فضول سی آئمہ کے ساتھ، وہ اسی کے قابل ہے۔ دوسری طرف اسے اینی بھی برداشت نہیں ہوتی، جب وہ گھر آتی ہے تو اتنے تانے سناتی ہے کہ اینی جو 2 دن کے لیے اپنے پیرنٹس کے گھر رہنے آئی تھی بالآخر عفان کو کال کر کے خود ہی کہتی ہے کہ آپ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں۔ اب عفان ایک دفعہ پھر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید اینی کو میری یاد آ رہی تھی جو مجھے فون کر کے بلایا ہے۔ عفان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا، خوشی اس کے چہرے سے جیسے ٹپک رہی ہے۔ اب آئمہ جب دیکھتی ہے عفان اس قدر خوش ہے اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اینی کو لینے جا رہا ہے، خوشی کی وجہ یہی ہے، تو اسے بہت غصہ آتا ہے کہ صبح ہی تو اینی گئی تھی، اب شام کو عفان اسے لینے جا رہا ہے تو ایسے خوش ہے جیسے سالوں بعد اس سے ملاقات ہو رہی ہو۔ تو آئمہ عفان پہ طنز کے تیر برساتے ہوئے کہہ ہی دیتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم نے اپنی بیوہ بھابھی کا ہاتھ اسے سہارا دینے کے لیے تھاما ہے، مجھے تو کچھ اور ہی چکر معلوم ہو رہا ہے، جس پر عفان کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک سمجھی ہو، میں تو اینی کو بہت پہلے سے محبت کرنے لگا تھا، یہ تو اینی تھی جو نکاح کے لیے نہیں مان رہی تھی، اور اب جب کہ وہ میری ہو چکی ہے تو بھلا میں خوش کیوں نہ ہوں۔ تو آئمہ کہتی ہے اس کا مطلب ہماری بات بالکل ٹھیک تھی، تم دونوں کے درمیان چکر بہت پہلے سے چل رہا تھا اور تم لوگ محض ہم سب کو بیوقوف بنا رہے تھے کہ اینی نہیں مان رہی اور عفان اسے منانے کے لیے کوشاں ہے۔ عفان کو بھی آئمہ کی بات سن کے غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اب لگتا یہی ہے کہ آئمہ گھر بھر میں یہ بات پھیلانے کی کوشش کرے گی کہ عفان اور اینی کا چکر چل رہا تھا، اسی لیے اینی نے مہروز بھائی کو آپریشن کے لیے کنونس کیا، کیونکہ اسے یہ تو پتہ ہی تھا کہ اگر آپریشن ہوتا ہے تو 95% چانسز ہیں کہ مہروز بھائی زندہ واپس نہیں آئیں گے، اور یہ سارا پلان بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کیونکہ اینی اور عفان ایک ہونا چاہتے تھے، جو ظاہر ہے کہ مہروز بھائی کی زندگی میں بھی پاسبل نہیں تھا، اور اگر مہروز بھائی سے طلاق لے کے اینی عفان کو اپناتی تو اینی کے کریکٹر پر سبھی باتیں کرتے، بلکہ اس کے اپنے پیرنٹس بھی اسے یہ قدم کبھی نہ اٹھانے دیتے، تو اس نے بڑی چالاکی سے مہروز بھائی کو اپنے راستے سے ہٹایا، اس کی ساری دولت بھی ہتھیائی اور اب اپنی محبت بھی حاصل کر لی۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آئمہ جس طرح سے جل رہی ہے اینی اور عفان کو ساتھ دیکھ کر، تو یہ اب پوری کوشش کرے گی کہ اینی اور عفان کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے، جس کے لیے یہ خود عفان کے قریب ہونے کا ڈرامہ کرے گی، اور اس بات کو لے کر شہر یار کو بھی شک ہوگا
کہ کہیں عفان میری بیوی کے ساتھ چکر تو نہیں چلا رہا۔ اس بات کو لے کے بہت جلد گھر میں بہت جھڑپ ہونے والی ہے اور اینی بھی ہو سکتا ہے عفان سے بددل ہو جائے، کیونکہ اسے تو ابھی تک عفان کی محبت پر یقین نہیں آیا کہ وہ پہلے سدرا سے بھی تو محبت کرتا تھا اور اس سے بھی تو شادی کرنا چاہتا تھا۔ اگر اسے اتنی جلدی بھلا کے اینی سے محبت کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، تو پھر اینی کو بھلا کے بھی کسی اور لڑکی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ بہرحال بے رنگ ڈرامہ کے ریگولر ویورز اینی کے نخرے دیکھ کر اب عاجز آ چکے ہیں۔ ایک لڑکا تمہیں اتنی محبت کرتا ہے تو تمہیں اب جا کے اس کی محبت پر یقین کر ہی لینا چاہیے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی اینی کے نخروں سے اب عاجز آ چکے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔